اچھا، اب میں اس میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سلیبس تو آپ مطلب پڑھ ہی لیں گے، کر ہی لیں گے. جو لائق بچہ ہے وہ اس میں مطلب پڑھ ہی لے گا، اس کو سارا وہ تو کر کے ہی بیٹھا ہوتا ہے. جو لائق بچہ ہے اس نے تو پریکٹس بھی کر لینی ہے، سارا پڑھ بھی لینا ہے. لیکن مین چیز کیا ہے جس میں بڑے بڑے بچے جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں، یا جو بچے ہوتے ہیں وہ کوپ نہیں کر سکتے، کوپ نہیں کر پاتے سٹریس سے. اور یہی ہے وہ فیکٹر جو انسان پھر کہتا ہے نا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آئی، میں نے تو سارا پڑھا. امی ابو کو آ کے کہا کہ میں نے تو بہت پڑھا تھا، دن رات ایک کر دیے، لیکن میرے جو ہیں وہ نمبر نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ سے سٹریس کوپ نہیں ہو سکا ایم ڈی کیٹ کا، کیونکہ ایم ڈی کیٹ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اور یہ ایسپائرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی ایسپائریشن بھی ہے، اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ میڈیکل تو ایک انسپائریشن تھی، اور وہ اور ایک ڈریم تھا، ایم تھا، گول تھا، اس کو آپ نے حاصل کرنا تھا، میڈیکل میں جانا تھا. ایک پیشن سے آپ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، ایف ایس سی میں، میٹرک میں، او لیول، اے لیولز میں، اور اب آ کے آپ ایم ڈی کیٹ میں وہ لاسٹ ایگزام ہے، 50% ہے، مین ایگزام ہے. اس میں آپ اگر گزارے لائق چلے گئے تو آپ کا پھر ایڈمیشن نہیں ہوگا. جب ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر آپ کو مطلب آپ کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، ضائع ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے، اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے، فیملی سٹریس ہے. کیونکہ اگر آپ نے میٹرک ویسی میں اچھے نمبر لیے ہیں، او لیولز، اے لیولز میں لیے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کو آپ کے اوپر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ٹیچرز کو، کہ بھائی یہ جو بچہ ہے نا اس نے تو انشاءاللہ پورے نمبر لینے ہی لینے ہیں، یہ تو ڈاکٹر بنا ہی بنا. لیکن آپ کو اندر سے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز بہت مشکل ہے. یہ چیز ان کو لگ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اس کو نہ کر سکوں. تو یہ جو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، یہ ایم ڈی کیٹ والے دن انسان کو بہت بری طرح ہرٹ کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے. لیکن اس سے کیسے بچنا ہے؟ کیونکہ ایٹ دا لاسٹ ایم ڈی کیٹ کے نمبرز میٹر کرتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کو کوئی سٹریس تھا، وہ مانیٹر نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن یا کوئی ایسا میڈیکل اس میں فیلڈ ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس بچے نے سٹریس لیا، سٹریس نہ لیتا تو اتنے نمبر آتے. تو یہ چیز ہے. تو سٹریس کو آپ نے کیسے دور کرنا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان. انسان کا اگر ایمان یہ ہے نا کہ میں اس چیز کو پا لوں گا، اور اگر میری قسمت میں یہ چیز لکھی ہے اور میں ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نا محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اگر آپ نے لازمی محنت کی ہے نا تو آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی ہی ہوگی. اور یہ ایمان ہوتا ہے انسان کو اللہ پر جب ایمان رکھتا ہے کہ یہ کیا مشکل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا مشکلیں جھیلتے ہیں، یہ تو کچھ بھی ہماری مطلب مشکل نہیں ہے. کیا میں سٹریس لینا ہوں، ہونا ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نہ ہوا، پھر سٹریس کی کیا بات ہے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے سال میں ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے، تو بھائی سال میں آپ نے رپیٹ کر کے نا میٹرک ویسی کے بھی جو پیپرز تھے وہ ایک ہی دفعہ دیے تھے نا. وہ بھی آپ نے کوئی جو لائق بچہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے اچھے نمبر لیے، گریڈز لیے، او لیولز، اے لیولز. میں نے کبھی رپیٹ میں او لیول، اے لیول کا ایگزام نہیں دیا، پہلی ہی دفعہ اس کو دیا اور میں نے اس میں اے سٹارز لیے. تو اور ڈسٹنکشنز بھی لی، 2 ڈسٹنکشنز بھی لی، ٹاپ کیا پورے پاکستان میں. تو ایم ڈی کیٹ بھی تو ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے. یہ ایکسٹرا جو انسان اپنے اوپر کوفت لے کے آتا ہے نا کہ میں ایم ڈی کیٹ جو ایک ہی دفعہ ہو رہا ہوں، بھائی تم نے پہلے بھی تو پیپر ایک ہی دفعہ دیے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنے کا. دوسرا ایک چیز اس میں کہ آپ نے اپنی صحت کو گرنے نہیں دیتا. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے وزن گر جاتے ہیں، راتوں کو سو نہیں رہے، نیند صحیح پوری کرنی ہے، آرام سے آپ نے اپنا انجوائے ٹائم بھی رکھنا ہے، آپ نے اپنا ریلیکس بھی کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ریلیکس ٹائم پہ بیٹھے میں تو پڑھائی کا سوچ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا، جب آپ پڑھنے جائیں گے تو ریلیکس سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملا، میں تو سارا وقت ضائع کرتا ہوں. تو جہاں ریلیکس ہو رہے ہیں وہاں اپنا ٹائم رکھیں، کول اینڈ کام، اور سٹڈیز کا بالکل بھی نہ سوچیں. اور جب سٹڈیز میں آئیں تو پھر دنیا کی باقی چیزوں کو آپ بھول جائیں اور صرف سٹڈی کریں. یہ مین چیز ہونی چاہیے. اور دوسرا کہ اگر سٹریس کی اگر جو ایک طرح کا بندے کو سٹریس ہوتا ہے، پیپر کے دوران کیا کرنا ہے. پیپر کے دوران اب ایک نیا سٹریس ہے. وہ کیسے کہ میں اب پہلی دفعہ دے رہا ہوں، میرے امی ابو باہر ویٹ کر رہے ہیں اور وہ ہوپس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کے کتنے نمبر آئے، اچھا ہوا ہے نہیں ہوا.
تو آپ بھول جائیں اس چیز کو. میں نے جب اپنا ایم ڈی کیٹ دیا تھا تو میں بالکل سٹریس فری تھا. پہلا میرا اپنا زندگی کا اگر میں ایک بات کہوں کہ میں واقعی میں سٹریس فری تھا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. میں نے چل ہو کے آرام سے سکون سے اس پیپر کو اٹیمپٹ کیا اور مجھے ایک کانفیڈنس تھا. کانفیڈنس میرا بہت اوپر تھا جب میں نے ایم ڈی کیٹ پرفارم کر رہا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اپنا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, اگر میں نہ ہوا تو نہ ہوا, اللہ نے رکھا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.